نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام آج کے میرے اس پروگرام کے میزبان میرے بھائی محترم جناب علی بخاری صاحب، ہمدرد فاؤنڈیشن کے پاکستان بھر میں کام کرنے والے وہ تمام محب وطن جو پاکستان کے ان مستقبل کے معماروں کو روشن مستقبل دینے میں مصروف عمل ہمدرد ادارے کے ساتھ وابستہ تمام کارکنان، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے حکیم سعید صاحب کے یوم پیدائش پہ ان کے اور ان کے اہل خانہ، چاہنے والے، دوست احباب اور دنیا بھر میں انسانیت سے محبت کرنے والے ان تمام افراد کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ جو حکیم سعید صاحب کے نظریے سے پیار کرتے تھے، وہ آج حکیم سعید صاحب کا دنیا سے چلے جانا لیکن ان کے نظریے کا زندہ رہنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو اپنے لیے جیا کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن جو دوسروں کے لیے جیا کرتے ہیں، جن کی سوچ کا محور اور مرکز اپنی ذات سے بالاتر ہو کے دوسروں کے دکھوں کا مداوع کرنا ہے، وہ مر کے بھی ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ حکیم سعید صاحب کا آج یہ پیغام جو انہوں نے ایک حقیقی اور سچے محب وطن ہوتے ہوئے پاکستان کے جو اصل ایشو تھا اس کو جس باریک بینی سے دیکھا اور پھر ساری زندگی اس مشن کی تکمیل پہ صرف اور وقف کی، وہ جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اپنی پاکستان کی اس قوم کو شعور دینا، علم کی شمع جلا کے وہ روشنی دینا اور تاریک مستقبل کو ایک ایسی امید میں بدلنا جو روشن درخشاں مستقبل سے جڑی ہو۔ معزز خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ حکیم سعید صاحب کا انسانیت سے جڑا جو انتہائی حکیم صاحب کے جو چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ وہ ان کے افکار سے، ان کی سوچ سے، ان کے نظریے سے واقف ہیں، لیکن مجھے تاریخ کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے یہ اعزاز رہا کہ میں بھی ان کی ذات کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کروں۔ مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ انہوں نے ہمیشہ دکھی انسانیت کے لیے سب سے زیادہ تڑپ محسوس کی اور
کاروبار بھی کیا تو اس کاروبار کا ایک حصہ اس انداز سے وقف کر دیا اس دکھی انسانیت کی عملی تربیت پہ، کیونکہ ایک ہے کہ آپ زکوٰۃ دے دیں، آپ بیت المال سے کسی کی مدد کر دیں، ایک آپ کی وہ سوچ ہے کہ اس کو مستقل بنیادوں پہ جہاں اس کو تعلیم دیں وہاں اس کی تربیت کا بھی بندوبست کریں۔ تو حکیم صاحب نے اپنے ان مستقبل کے معماروں کے لیے جہاں تعلیم کے محاذ پہ ان کو چیلنجز درپیش تھے، ان کو اسکالرشپ آفر کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، کیپیبلٹی ہے، کمٹمنٹ ہے، ڈیڈیکیشن ہے، ڈیووشن ہے، تو آپ کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے، آپ کے والدین آپ کو ایک قابل اور پاکستان کے لیے کارآمد ہیومن ریسورس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی جیب اجازت نہیں دیتی، تو جہاں حکومت کے فرائض ہیں وہاں غیر حکومتی سطح پہ میرے وسائل جو ہیں وہ اپنی اس فیوچر کی، مستقبل کی، نسل کی آبیاری کے لیے میں وقف کرتا ہوں۔ تو آج میں نے جو اسکالرشپ دیے اس میں میٹرک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، وہ مستحق اور نادار جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں جن کے اندر پوٹینشل ہے، جن کے اندر وطن کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور جنون موجود ہے، جن کے اندر اس ملک کے لیے ترقی کی راہوں میں ڈالنے کے لیے ہر طرح کی حکمت عملی ان کے اندر موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے مواقع دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں ان کے خواب ان کے سینوں میں دفن ہو جاتے تھے، اور حکیم صاحب نے ان خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے میٹرک کے طلباء طالبات کے لیے 25,000 اور انٹر سائنس کے لیے 50,000 روپے کا وظیفہ اسکالرشپ کی شکل میں مقرر کر کے ایک ایسا حسن اقدام کیا ہے جو رہتی دنیا تک ان کا یہ جو جذبہ ہے، جو مشن ہے اور جو علم کے ساتھ محبت ہے اور یہ شمع جو انہوں نے روشن کی، یہ ہمیشہ کے لیے روشن رہے گی۔ میں یہاں بچوں کے ساتھ حکیم صاحب کی جو محبت تھی، کم عمری میں ہی انہوں نے تسبیح کے نام سے جو افسانہ جاری کیا، ان کی بچوں کی چائلڈہڈ کے ساتھ جڑی کردار سازی، تعلیم و تربیت اور معاشرے کے اندر انہیں کارآمد شہری بنانے کے حوالے سے ایک ایسا خواب تھا جس کی تعبیر انہوں نے الٹیمیٹلی ان بچوں کو اسکول اور پھر کالج میں سرپرستی دے کے وہ تعبیر فراہم کی۔ بزم ہمدرد نونہال جو ہے، یہ میری بیٹی چھوٹی بہن جو ہے وہ بھی جو آپ کے سامنے کھڑی تھی، یہ اسی بزم کا چمکتا دھمکتا ستارہ ہے، اور اس طرح کے کئی ستارے جو ہیں وہ نونہال بزم کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے افق پہ چمکنے کے لیے معاشرے کے اندر اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کے لیے وقف کیے ہیں۔ اس کے علاوہ شعبہ نونہال کے ذریعے جو انہوں نے اوورال اسکولوں کے اندر سلیبس، کیریکولم
اور وزیر اعظم عمران خان نے جو آج نعرہ لگایا ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان اور یکساں نصاب جو ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے، یہ حکیم سعید صاحب کا مشن تھا، یہ ان کی ویژن تھی جو وزیر اعظم عمران خان نے اس ویژن کو ریالٹی میں کنورٹ کیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، حکیم صاحب کا جو نبی آخر الزماں فخر انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا رشتہ تھا، انہوں نے اپنی اس عقیدت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس، اسوہ حسنہ، سیرت طیبہ اور اقوال زرعی سے جڑا ایک ایسا شاہکار نقوش سیرت کے نام سے لکھا، اور وہ مارکیٹ میں دستیاب ہے ہمارے ان نوجوانوں کے لیے جو سیرت طیبہ پہ ریسرچ کرنا چاہیں یا اوورآل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجہ تخلیق کائنات مانتے ہوئے رول ماڈل کے طور پہ پڑھنا چاہیں، تو یہ ایک ایسی ریسرچ ہے جو صرف کامل مسلمان نہیں، کامل انسان بننے کے لیے بھی اشد ضروری ہے۔ میں یہاں سعدیہ راشد صاحبہ کا ذکر نہ کروں تو یہ تمام کام جو ہے ان کا ذکر ادھورا رہتا ہے، کیونکہ سعدیہ راشد جنہوں نے ان کے اس سلسلے کو آگے لے کے چلی اور جو بیج حکیم الامت نے، جو حکیم سعید صاحب نے بویا تھا، اس کو تناور درخت بنانے میں سعدیہ راشد صاحبہ آپ کا کردار لازوال ہے۔ میں اپنی طرف سے، اپنی حکومت کی طرف سے آپ کے ان جذبوں کو سلام پیش کرتی ہوں اور آپ کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے یہ یقین دلاتی ہوں کہ حکومت آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور جو کام آپ غیر حکومتی ریسورسز سے کر رہی ہیں ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساتھیوں، آپ نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے اندر ہمارا ایک دہشت گردی کے ساتھ جڑا ایک دل خراش واقعہ، جس نے ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا اور ہزارہ برادری کے میرے متاثرین جو تھے ان کے لواحقین کی جو آواز تھی، وہ پورا پاکستان جو ہے اس پہ غمزدہ تھا، پریشان تھا، اور ہر ایک کی نگاہ وزیر اعظم پاکستان پہ تھی۔ آج پوری قوم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ میں ہزارہ برادری کے ان تمام خاندان کے افراد کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے صبر حسین کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے ان شرپسندوں کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کی بجائے وزیر اعظم عمران خان کی آواز پہ لبیک کہا اور پاکستان بھر کے محب وطن شہریوں کے دل جیت لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہزارہ کے معاملے پہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت بھی کوئٹہ میں موجود ہیں، اور اس حوالے سے کچھ دیر بعد وہ اپنے خطاب میں اس روڈ میپ کا ذکر کریں گے، ان چیلنجز کو ہائی لائٹ کریں گے،
اس کے ساتھ جڑی جو دہشت گردی کی اس سوچ کو کلا کما کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی قوم کے سامنے لائیں گے اور اس بات کو باور کروائیں گے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتہائی اہم صوبہ ہے۔ اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پنجاب سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنے ان بلوچی بہن بھائیوں کے لیے جس طرح سے عوامی مفاد کے منصوبوں میں شراکت داری اور حصہ داری دکھائی ہے، وہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ پنجاب بڑا بھائی ہوتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائیوں کو، پسماندہ علاقوں کو، پسے ہوئے شہریوں کو ان کے جائز حقوق دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے حالیہ جو بلوچستان کے اندر 100 بیڈ کا حکومت پنجاب کی طرف سے تربت میں ہاسپٹل کا تحفہ دیا ہے، اس پر بلوچستان کے عوام نے جس طرح وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور پنجاب حکومت کی پذیرائی کی، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور اس منصوبے پہ 75 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ تافتان میں زائرین کی سہولت کے لیے پنجاب حکومت اپنے فنڈ سے ایک کمپلیکس بنانے جا رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے اپنے حالیہ اس دورے میں 1 ارب کا چیک جو تھا وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو پنجاب کے عوام کی طرف سے بلوچستان کی ترقی میں حصہ دار بنانے کے لیے وہ چیک پیش کیا تھا۔ پنجاب حکومت کی معاونت سے ہاران میں ٹیکنیکل کالج کا قیام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے یہ بچے اور بچیاں جو آپ نے سنا ہے کہ مختلف پسماندہ ڈسٹرکٹ سے اسکالرشپ ہولڈر اور ونر لاہور پہنچے، لیکن بلوچستان کے اندر بسنے والا ہمارا پسماندہ علاقوں کے اندر بیٹھا جو بلوچی ہے، اس کے لیے بھی ہم نے اپنی یونیورسٹیوں کے دروازے بند نہیں کیے۔ پرائیویٹ یونیورسٹیاں UMT یونیورسٹی آف لاہور بھی بلوچستان کے 432 طلباء کو 100% اسکالرشپ دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت پنجاب بلوچستان کی تعلیم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں طلباء کو سرکاری یونیورسٹیز میں ہر سال 100% اسکالرشپ فراہم کر کے بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ جو وظائف پنجاب حکومت کی طرف سے اور خصوصاً وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طرف سے بلوچستان کے اندر بسنے والے ہمارے ان بچوں کو دیے جا رہے ہیں، یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم ترقی کے، خوشحالی کے اس عمل میں انہیں یکساں حصہ دار بنانا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے صرف باتیں کی اور آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے نام پہ پیکج بنتے رہے، لیکن مستفید اس پیکج سے خاندان کے چند افراد ہوتے رہے۔ ترقی کا جو یکساں عمل وزیر اعظم عمران خان کا خواب ہے، انشاءاللہ اس کی تکمیل بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کریں گے، اور پنجاب اس ترقی کی منازل کو طے کرنے میں
ہراول دستے کا کردار ادا کرے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تقریب غیر سیاسی ہے، تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر ہم کوئی سیاسی پھول برسائیں، لیکن کیا کریں کہ میڈیا میرا یہاں موجود ہے، تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ایسے سیاسی گید جو تھے، انہوں نے کل وزیر اعظم کے بیان کو جس طرح توڑ مروڑ کے سیاسی دکانداری چمکانے کا ذریعہ بنایا اور مگر مچھ کے آنسو بہا بہا کے وہ ان شہداء کے لیے نڈال ہوتے رہے اور میڈیا کی تاریخ کے اوراق جو ہیں وہ سفر کو بیان کرتے رہے کہ ان کے دور میں جتنی دہشت گردی سے ہونے والی قیمتی جانوں کی ہلاکتیں تھیں، وہ ضلع سبحانی اور جیلی راجکماری سمیت ان میں سے کون کون تھا جو وہاں ان کے آنسو پہنچنے کے لیے پہنچا، یہاں تک کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو قاتل تھے وہ کل شہدائے ہزارہ کے سب سے بڑے ہمدرد بنے دکھائی دیے۔ تو قاتل جو ہے وہ شہید کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ابہام اور سوالیہ نشان تھا کہ جو اپنے دور کے سفاک ترین قاتل تھے وہ آج شہیدوں کی صفوں اور میتوں پہ بیٹھ کے اپنی سیاست کو زندہ کرنے میں مصروف تھے۔ تو میں ایک دفعہ پھر ان نادان سیاسی دوستوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو، کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایجنڈا درپیش ہے، چاہیے ہوتا ہے، لیکن آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ لاشوں پہ، کسی کے دکھوں پہ اور خاص طور پہ ان شہداء کو ضرور معاف کر دیں، کیونکہ ان کے تابوتوں میں پڑی لاشیں جو ہیں وہ کل آپ کی سیاسی مقاصد کے لیے نہیں تھی۔ آپ نے ٹسوے بہائے لیکن ان سوالات کا جواب نہیں دیا کہ جو آپ کے دور میں ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ وفا کیوں نہ ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان اس وقت تک اس جگہ پہ نہیں گئے جب تک ایک کمپریہنسو روڈ میپ، حل طلب تحفظات سے جڑا جو فارمولہ اور فیوچرسٹک ایسے واقعات کو روکنے کے لیے حکمت عملی طور پہ جب تک انہوں نے واضح نہیں کی، اس کو ڈاکومنٹ نہیں کیا، اس پہ سگنیچر نہیں کیے تمام مشاورتی کمیٹی کے اراکین نے اور حکومت بلوچستان نے، تب تک وہ وہاں نہیں گئے، کیونکہ کہنا اور اس پہ عمل کرنا دو مختلف صورتیں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو کہا ہے، ان شہداء سے جو کمٹمنٹ کی ہے، میں پر امید ہوں کہ وہ انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے۔ اور پاکستان کے اندر یہ جو دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، ہم پاکستان کے اندرونی محاذ پہ اور پاکستان کے بیرونی محاذ پہ جو اس وقت مصروف عمل مخالفین ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ان کو شکست دیں گے۔ میں آپ سب کی تشریف آوری کا انتہائی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جن والدین کو آج اسکالرشپ ملے، علی بخاری صاحب، یہ صدقہ جاریہ پروردگار نے آپ کو ذریعہ بنایا اور ان بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے میں آپ نے جو کردار ادا کیا، میں آپ کی ٹیم کی بھی شکر گزار ہوں اور
इंशाअल्लाह ये हुकूमत और अवाम मिल के पार्टनरशिप से इस मुआशरे की हर मुश्किल को आसान बनाएंगे और हकूक़ और फ़राइज़ में तवाज़न पैदा करके हम अपनी अपनी जगह अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करेंगे। और हकीम सईद साहब हूँ उनका जो ख्वाब है उनको हम हकीकत में बदलेंगे और उसके लिए हमें आप सबका तावन चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी पहली बात तो ये है कि हकीम सईद हूँ और या कोई भी बेगुनाह हो, जिसको भी कत्ल किया जाए, जो किसी की जान ले, अल्लाह की वहदानियत को चैलेंज करे, क्योंकि जान देने और जान लेने का इख्तियार उस अलमाइटी अल्लाह का है। और जब अल्लाह की ज़मीन पे कोई खुदा बने और किसी की जान ले ले तो पाकिस्तान का कानून जो है उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए जहाँ जहाँ भी खामियाँ और कमियाँ हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान उसी निज़ाम से टकरा रहे हैं और टक्कर ले रहे हैं जिसके अंदर खामियों का फ़ायदा कातिल या वो मजबूत और मिरात याफ्ता तबका उठा लेता है। इंशाअल्लाह निज़ाम की इन खराबियों को दूर करेंगे और अदारों को मजबूत बनाएंगे। अदारों को मजबूत बनाएंगे तो कानून की अमलदारी और उसकी पासदारी यकीनी बनाई जा सकती है। इस केस के हवाले से मदई जो हैं उनके ख़ानदान के लोग हैं और मदई की पैरवी के साथ जुड़ा हमारा कमिटमेंट का रिश्ता है। मदई आगे बढ़ें और जहां वो निशानदेही पॉइंट आउट करें, हम हुकूमती सतह पे उनके कातलों तक पहुंचने और उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने में इंशाअल्लाह 2 कदम आगे चल के उनके इंसाफ के हसूल की हर रुकावट को दूर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। करना है सबसे पहली बात तो ये है कि पीटीआई हो, पीटीआई के साथ जुड़ा कोई इंडिविजुअल हो, वज़ीर आज़म इमरान खान इंसाफ और कानून के साथ खड़े होते हैं, ना किसी फ़र्द के साथ खड़े होते हैं और ना किसी ख्वाहिश के साथ खड़े होते हैं। मुझे ये यकीन है कि जिस अदारे को बाख्तियार बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो रिफॉर्म्स मुतारफ़ कराने के मुतमन्नी है, उस अदारे की जो आइनी और कानूनी इख्तियार और रोल है उसके सामने हम अपने आप को सरनगू करेंगे। हक पे मबनी, इंसाफ पे मबनी, मेरिट पे मबनी हर वो फैसला जहां कानून जो है उसकी अमलदारी दिखाई दे रही हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी हुकूमत जो है वो उसी स्पिरिट से उस पर अमल करेगी। जिन लोगों ने अदारों पे चढ़ाइयाँ करके उनको कमज़ोर करके अपने घर की लौंडी बनाया, उनको यरगमाल बनाया और अदारों की बजाय शख्सियात को इतना मजबूत कर दिया कि उन्होंने अदारों को निढाल कर दिया, तो हम अदारों को मजबूत करना चाहते हैं। उसकी ज़द में कोई भी आए, हमें रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है और मैं पुरुमीद हूँ कि पीटीआई इंशाअल्लाह इस इम्तिहान में भी सुरखरू होगी। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि वीडियो
بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں مریم نواز جو ہے موسیقی سن رہی ہے، اور وہ اسی دن کی ہے جس دن وہ صبح گئی ہیں ہزارہ برادری کے پاس اپروچ کرنے، اور شام کو یہ ایسا، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ اس میں میں صرف یہی کہوں گی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور یہ وہ ٹولہ ہے جو جس کی قول اور فعل میں تضاد ہے، اور یہ ایک وقت میں کئی کئی ٹکٹ کے مزے لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کو عوام کے ہمدرد کے روپ میں یہ بروپیے بن جائیں گے، عوام کی تکالیف میں یہ نڈال ہو جائیں گے، اور جہاں اپنا مفاد اور کاروبار کا تحفظ ہوگا تو وہاں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بیرون ملک بیمار بن کے ہر حربہ استعمال کر لیں گے۔ تو یہ کوئی ایک ان کا پہلو نہیں ہے جس پہ آپ روشنی ڈال رہے ہیں۔ یہ ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو وزیر اعظم پہ انگلیاں اٹھا رہے تھے، جو اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری ادا کر رہے تھے، آج وہ کدھر گئے؟ ان کے سر چلانے والے، ان کے تمام ہمدرد جو جہاں بیٹھے ہیں میڈیا میں، وہ کہاں گم جاتے ہیں جب ان کی طرف سے اس قسم کے واقعات آتے ہیں؟ وہ قانون کی حکمرانی والے، انسانیت سے محبت کرنے والے، وہ پاکستان کے ساتھ پیار کرنے والے، وہ پتہ نہیں کہاں چھپ جاتے ہیں جب اس طرح کی ان کے اصل چہروں سے نقاب کہیں نہ کہیں الٹ جاتا ہے تو وہ خود چھپ جاتے ہیں جنہوں نے ان سے سوال کرنا ہوتا ہے۔ تو لیکن عوام ان سے سوال کرتے رہیں گے، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کریں گے کہ آپ یہ جو اپنی ادائیں ہیں آپ خود ہی ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ ہم نے کچھ کہا تو شکایت ہوگی۔ دیکھیں یہ کل سستے بازار میں گئی ہوئی تھی، سہولت بازار گئی ہوئی تھی، کتنا اچھا ہوتا آپ بھی میرے ساتھ ہوتے اور ہم جو ہیں وہاں عوام سے پوچھتے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ اور کل میں بتا کے آئی تھی، پھر بتا دیتی ہوں، 350 سہولت بازار حکومت نے مہنگائی ختم کرنے کے لیے قائم کیے ہیں۔ مہنگائی کے خلاف وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ٹاسک فورس قائم کی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ذخیرہ اندوز منافع خور اور ملاوٹ خوروں کو ایف آئی آرز دے کے ان پہ پرچے دیے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں گرفتار ہوئے ہیں، لاکھوں روپے ان سے ریکور کیے ہیں فائنز کی شکل میں۔ تو یہ انتظامیہ، عوام اور آپ کا میڈیا، یہ تین ایسے سیکٹر اور فیکٹر ہیں جو سر جوڑ لیں اور تہیہ کر لیں کہ اس مافیا کو ہم نے شکست دینی ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ مہنگائی کا جو جن ہے وہ ہم بوتل میں بند نہ کریں۔ لاسٹ بیٹے دیکھیں، آپ کا جو بلدیاتی نظام کا پنجاب کو بدلنے کا بہترین فارمولہ حکومت پنجاب لے کے آئی ہے، جو اصل حکمرانی ہے کہ نچلی سطح پہ لیڈرشپ کی نرسریاں لگیں، لیڈرشپ ڈرائنگ روم میں، جاتی عمرہ کے محلوں میں، بلاول ہاؤس میں سونے کے چمچے لے کے نہ پیدا ہو، وہ عوام میں سے گلی محلے سے قیادت اٹھے اور وہ عوام کے حقوق کی ضامن بنے۔ وہ فارمولہ اور ریسپی صرف اور صرف بلدیاتی نظام کے ذریعے یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے جو پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ خواب ہے جس کی تعبیر حقیقی جمہوری نظام کے اندر الیکشن اور پروسیس اور ووٹ کی پرچی سے وہ تبدیلی آ سکتی ہے، جس کے لیے ہم نے یہ روڈ میپ طے کر لیا ہے۔ اب نچلی سطح پہ اس کا نفاذ ہے، اس پہ عمل ہے،
آپ عدالت کے جو چیلنجز ہیں ہمارے، ان کے احکامات ہمارے سارے آنکھوں پہ ہیں۔ حکومت پنجاب عدالتوں کی رہنمائی سے جو ان کے احکامات ہیں اس پہ منوعن عمل کرتی ہے، اور اس حوالے سے بھی جو انتظامی چیلنجز ہیں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہمارا جو لوکل باڈی لینڈسکیپ تھا وہ ڈسٹرب ہوا، کیونکہ دفاتر کے اندر جس طرح کام ہونا چاہیے تھا نہ ہو سکا، اور جس کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ انشاءاللہ عدالت میں ہم عدالتی احکامات کی روشنی میں وہ روڈ میپ لے کے جائیں گے، اور جو حقیقی جمہوریت کا خواب ہے، جو اس رورل سپورٹ لیڈرشپ امپاورمنٹ کے ساتھ جڑا حقیقی تعبیری عمل ہے، اس کو پنجاب میں لاگو کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جنوبی پنجاب کی قسمت الحمدللہ وہ کولیشن میں ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں بدل رہے ہیں۔ وہاں پہ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ بن چکا ہے، وہاں ایڈیشنل آئی جی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیٹھ کے لوگوں کے مسائل کے تدارک میں مصروف عمل ہیں، اور جن نون لیگ کے افراد نے ان سے میٹنگ کی ہے وہ یقیناً عثمان بزدار صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں گے، اور اپنی جماعت سے وہ نون لیگ سے لا تعلقی کر کے اس بدبودار بیانیے سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ عثمان بزدار صاحب کے راستے کے کانٹے پرویز الہی صاحب چن رہے ہیں، تو مجھے تو خوشی ہے۔ بہت شکریہ۔